السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی میٹنگ میں ایسا یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو مزید کچھ مہلت دی جا سکتی ہے۔ یا پاکستان اگر وہاں پہ کمپلائنسز اپنی شو کرتا ہے، جس حساب سے پاکستان نے اپنی رپورٹ FATF کے ریجنل گروپ ایشیا پیسیفک گروپ کے سامنے پیش کر دی ہے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان کو شاید تھوڑا سا ٹائم پیریڈ اور مل جائے، ورنہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان نے جو کمپلائنسز کیے ہیں وہ کافی حد تک کے تسلی بخش ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنی اسپیچ کے دوران کہا ہے کہ پاکستان بہت جلد وائٹ لسٹ کے سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کو مل سکتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی نقطہ نظر ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو ہے پاکستان کو کافی حد تک کے جو ہے وہ ابھی تک مہلت دی ہے، یعنی گزشتہ سال اکتوبر 2019 سے لے کے اکتوبر 2020 تک کا پیریڈ ہے، جس کے اندر پاکستان کو کافی مہلت ملی ہے کہ اپنے آپ کو کمپلائز کرے FATF کی ریگولیشن کے حوالے سے۔ وہیں پر پاکستان نے کافی حد تک پیش رفت کی ہے اور امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والا جو ریویو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی نوید لے کے آئے اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک استحکام کی صورتحال کا باعث بنے۔ یہ تو کچھ FATF کے حوالے سے نیوزز تھیں، آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی کوریج کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت اگر ہم بنیادی طور پہ بات کریں تو پاکستان کی اکانومی کے اندر جو نمبر کا بہتر ہونا، یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹس کے نمبر کی بات کرتے ہیں، ٹریڈز کے نمبر کی بات کرتے ہیں، ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن والیٹیلٹی جو دکھائی دے رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، ورنہ باقی ہم ساری چیزوں کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر بھی کافی تھوڑی بہت جو ہے وہ تبدیلی آتی ہوئی، یعنی مثبت تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ خوشی کا پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آنے والے دنوں کے اندر کافی حد تک کے پراسپر کرنا شروع کر دے گی۔ جہاں پہ پاکستان کی معیشت کے اندر ابھی اس وقت بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے چیزوں کا، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ معیشت پاکستان کو کافی پریشر آ سکتا ہے، مگر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر کی وجہ سے معیشت کو ایک استحکام ملا اور اس کی وجہ سے معیشت پاکستان کو کچھ اس پینڈیمک سچویشن کے اندر بھی اپنے جو نمبرز ہیں ان کو بہتر کرنے کا ایک موقع ملا۔ یہ تو ساری صورتحال اکانومک نمبرز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، مگر عام عوام کا اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ عام عوام کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو اگر مارکیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتوں کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی تشویشناک صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم سبزی کی بات کریں، دالوں کی بات کریں، چاول کی بات کریں، آٹے، گھی، چینی کی بات کریں، تو ان تمام چیزوں کی جو کہ ریٹس ہیں اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ تمام چیزوں کے ریٹس آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی نہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے تو اس کے اندر تو ایک ہجیان برپا ہوا ہے، وہیں پر دوسری طرف اگر بات کریں تو بجلی اور گیس کے نرخوں کے بھی جو انکریز کرنے کے اوپر بات کری ہے یا بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے IMF کی جانب سے، یہ بھی ایک بہت کوئی تشویش کن صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک IMF کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے اپنے انالیسس کے اندر کہا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت رواں سال کی گروتھ ہے، یعنی سال 2021 کی، وہ -0.4 رہنے کا اندیہ دیا جا رہا ہے، یعنی -0.4 کی گروتھ رپورٹ کی جائے گی اور اس کے سال اگلے سال کے اندر اس کو کچھ مثبت اقدام کی طرف لے کے جا رہا ہے IMF، اور یہ کہتا ہے کہ 2021 میں پاکستان کی یا اس سے آن ورڈ پاکستان کی GDP گروتھ 1% کے قریب ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے انفلیشن کے حوالے سے بھی بات کی تو یہ انفلیشن کے اندر بھی تقریباً 10 to 11% کے اوپر بات کی جا رہی ہے رواں سال، اور اگلے سال اس کے اندر کافی بہتری کی امید لگا رہا ہے IMF۔ تو یہ ساری صورتحال ہیں۔ ایک جانب ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کے اوپر کہا کہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومک ڈیولپمنٹ ہے یا اکانومک گروتھ ہے، GDP گروتھ ہے، وہ تقریباً -0.5% رہنے کا امکان ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں جو گروتھ کا شرح ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف نمبرز تو ہمارے بہتر ہو رہے ہیں، مگر ان نمبرز کو ابھی ہم بہت ہی زیادہ ویٹیج نہیں دے سکتے یا اس کو لیوریج نہیں دے سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں کووڈ کی وجہ سے کافی حد تک کے جو درآمدی اور برآمدی سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹس کافی حد تک کے ابھی متاثر ہوئی ہے، وہ اپنے پورے پیک لیولز کے اوپر ابھی نہیں ہیں۔ انڈسٹریز کی بات کریں تو انڈسٹریز مکمل طور پہ ابھی جو چلی مکمل
مکمل طور پہ ابھی اس وقت ٹریننگ کنڈیشنز کے اندر نہیں آئی ہیں، تو یہ جو نمبرز ہیں وہ کافی حد تک کہ ہمارے ریمیٹنسز کی وجہ سے سپورٹ ہو رہے ہیں اور جو امپورٹس کی کم ہونے کی وجہ سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ وہیں پر دوسری جانب جو عوام الناس کے ساتھ جو ایک بڑا مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اس نے بھی عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ گرچہ عوام جو ہے پاکستان کی حکومت کا بہت بھرپور ساتھ دے رہی ہے، ہر قدم کے اوپر، ہر مشکل کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہیں پر دوسری جانب جو یہ اس طریقے کے مہنگائی، فوڈ انفلیشن بالخصوص جو آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ چینی، آٹا، دال، سبزیوں کی جو ریٹس بڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے لمحہ فکر ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ٹائیگر فورس کا ٹاسک ہے کہ وہ مارکیٹس میں جا کے ان ریٹس کو چیک کرے اور ان کو جو ہے وہ لیولز کے اوپر لا کے جو مارکیٹ کے اندر ان ریٹس کو جو ہے بیلنس کرے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب یہ کرپشن کے عنصر کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک پری ڈیفائنڈ سینیریو بات کیا جا رہا ہے کہ کرپشن یا مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہونا، اس کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو سائیکلیکل امپیکٹ ہوتا ہے، یعنی پیچھے سے چیزیں مہنگی آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کاسٹ کی وجہ سے اس کی چیزوں کے اندر انکریمنٹ ہو جانا، یا دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پیٹرولیم پرائزز کے اندر جو ایک کوئی خاطر خواہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جو ڈیکلائن ہوا تھا اس کا بھی ایک ثمرات پاکستان میں نہیں آئے، اور پاکستان نے جو پیٹرولیم پرائز ڈیکلائن ہوئے تھے اس کو واپس ریورٹ کر کے اوپر کر دیا، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر تھوڑی سی کاسٹنگ آتی ہے۔ ان ساری صورتحال کے اندر جو پرائزز ہیں ان کو تو ہم خیر سے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، یا یہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹڈ ہو ہی جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو مہنگائی آتی ہے، مگر دوسری جانب جو مہنگائی کی یا کرپشن کی جو سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہے وہ ہورڈنگ ہوتا ہے، کاٹل ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، یا ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر کے کسی چیز کے پرائزز کو بڑھانا، تو یہ بھی کافی ایک ایسے پیرامیٹرز ہیں جن پیرامیٹرز کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ کچھ کون سے وہ پیرامیٹر ہیں جو ڈیلیبریٹلی اٹیمپٹ کیے گئے ہیں، یعنی جیسے ہمارے جو ذخیرہ اندوزی کی کر کے اگر پرائزز کو بڑھایا گیا تو یہ تو بہت ہی زیادہ سیویئر اینگلز کے اوپر اس کو دیکھا جائے کہ یہ مجرمانہ حرکتیں ہیں۔ وہیں پر دوسری جانب اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا پیچھے سے کوئی چیز مہنگی آ رہی ہے، یا پروڈکشن کاسٹ کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے، یا فصلوں کے تباہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے دوسری طرف عمران خان صاحب نے پالیسی مرتب ایسی دینی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ اس لاس کو جو ہے بیئر کیا جا سکے اور یہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تمام انفلیشن کی جو ہے وہ ایک ہی پالیسی نہیں ہو سکتی، اگر کرپشن ہے یا کوئی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ مجرمانہ غفلت ہے، مجرمانہ حرکتیں ہیں، تو اس کے اندر اسی طریقے سے کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور اگر دوسری جانب اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی ہے، یا جو ہے پیداوار کے اندر کمی دیکھنے میں آئی ہے، یا اس طریقے کے کوئی بھی لوازمات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پروڈکشن کاسٹ میں انکریز ہونا، جس میں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ شامل نہ ہو، شاید بیچ میں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ڈسٹریبیوشن چینل میں شامل ہو بھی سکتی ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو بر وقت اس کے اوپر کارروائی کرنا، اور اگر کہیں پہ سسٹمیٹک فلا ہے تو سسٹمیٹک فلا کو بھی الائن کرنا، یہ بھی حکمران وقت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف مارکیٹس میں جا کے جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ پرائز جو ہے وہ لیولز کے اوپر آ کے ٹریڈ ہوں اور اسی جو حکومت نے پرائز سیٹ کی ہیں اسی کے اوپر جو ہے یہ تمام تر چیزیں فروخت ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اسپیچ پہ اسپیچ یا ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ ہی ہوتی رہے گی، مگر اس کا سولوشن کوئی نہیں نکلے گا۔ امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب سختی سے نوٹس لیں گے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈالر کے پرائز بڑھنے کی وجہ سے یا آئل پرائز بڑھنے کی وجہ سے ہماری سبزیوں کے اوپر بھی اس کا افیکٹ آئے۔ کچھ چیزیں پاکستان میں خود بھی بنائی جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کی ہماری سوغات ہیں، جن میں ویجیٹیبلز کا شمار آتا ہے، جس میں دالوں کا، چاولوں کا شمار آتا ہے، چینی ہماری سوغات ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر بھی اگر یہ چیز کہہ دی جائے کہ پروڈکشن کاسٹ پیٹرولیم پرائزز کی وجہ سے یا ڈالر کی پرائزز کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ سبزیاں کو اگانے سے جو ڈالر کا کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارے کو پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو ایکسپورٹس کریں اور اس کی جو ثمرات ہیں وہ عوام تک کے پہنچائیں بھی، مگر بات یہی آتی ہے کہ جو بھی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے عوام کو، چاہے کسی بھی جانب سے، تو وہ جو ہے بڑا ایک سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ کتنی بھی ڈیبیٹس کرتے رہیں، نیوز چینل میں کوریج کرتے رہیں، وہ ایک نیوز بنے گی، آج ہے کل نہیں، کل پبلک ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور پھر اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ جب سے جو ہے وہ ڈالر نے اپنے ڈالر اپریشیٹ ہوا تھا، یعنی ہماری کرنسی کی قدر گری تھی، جب سے ہم اس بات کو مانیٹر کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ ڈالر کا
اپنے روپیہ اپنی قدر کھوتا ہے تو یہ بڑا ڈیویسٹیٹنگ سینیریو ہوگا، مگر پھر بات وہی آتی ہے کہ اکانومی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے ہماری. تو یہ جو ایک امیونٹی مل جاتی ہے حکمرانوں کو کہ ہماری اکانومی تو ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، چاہے 20% اس کے اندر ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے یا ڈیپریشیٹ ہو جائے، اس کو تو ایڈجسٹ ہو جانا ہے. اس تاثرات کو بھی نکالنا ہوگا. ایڈجسٹمنٹ عوام کی جانب سے ہو رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اپنی زندگیوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر، مگر ایسا نہیں ہوتا کہیں پہ بھی، خاص طور سے ان اکانومیز میں جن میں پوٹینشیل ہے اور وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے کہ پاکستان اکانومی میں ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے آگے بڑھنے کی. ایسی اکانومی کے اندر اتنی والیٹیلیٹی ہوگی کہ 20% سے ڈیکلائن کر جائے اگر وہ، اور عوام جو ہے وہ اس کو بیئر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کے اندر عوام کا بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر صورتحال میں ایڈجسٹ رکھنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس کے اوپر ہر دفعہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ مارکیٹ ریٹس کے بیسس کے اوپر ہماری چیزیں جو ہے وہ جب مرضی ہے ڈیکلائن کر جائیں گی، ہماری کرنسی کی قدر گر جائے گی تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو سیریس اینگل سے لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے پالیسی مرتب دے کے بڑے اسٹرکٹ میجرز کے ساتھ اپنی کرنسی کی ویلیو کو مینٹین رکھنا چاہیے. جب تک کرنسی کی ویلیو مینٹین نہیں ہوگی، معیشت پاکستان میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ کر لی جائے، جتنی بھی آپ تنخواہیں بڑھا دیں، اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا سروائیول کون سی آمدنی کے اندر بہتر ہوتا ہے اور کون سی آمدنی ہمیں پورٹی لائن کے قریب لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا نقطہ نظر تھا جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں تو ایک ملا جلا سا رجحان پھر پایا جا رہا ہے. اس کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں. اوپیک پلس ممبران کیا اپنی میٹنگز کے اندر اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ آنے والے جو کوارٹرز ہیں اس کے اندر آئل کو پروڈکشن کٹ کے اندر مزید اضافہ کیا جائے یا اس کو تھوڑا سا ریلیز کیا جائے اور مارکیٹ میں آؤٹ پٹ کو بڑھایا جائے. ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے گولڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً $16 پلس ہونے $16 پلس ہونے کے بعد $19.10 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.429 پلس ہونے کے بعد $24.56 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. کروڈ تقریباً $0.03 پلس ہونے کے بعد $40.23 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور برینٹ $0.05 پلس ہونے کے بعد $42.52 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر کافی ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے. ایک جانب کورونا وائرس کے کیسز کا بڑھنا پوری دنیا کے اندر اس بات کی تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ عالمی معیشتوں کے اندر کب یہ استحکام کی صورتحال آئے گی. ایک جانب گزشتہ ماہ جو ہے ایسٹرازینیکا نامی کمپنی نے اپنی پروڈکشن یعنی ویکسین کی جو پروڈکشن تھی اس کو پاز کیا تھا، روک دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر جو ٹرائل کے اندر سیریس کانسیکوینسز آنے لگ گئے تھے. یعنی جن کے اوپر ٹرائل کیا جا رہا تھا ان کے اوپر مزید کچھ بیماریوں کی علامتیں آنا شروع ہو گئی تھیں. اسی طریقے سے ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی جانب سے بھی جو ٹرائل کے اوپر کام کیا جا رہا تھا انہوں نے بھی اپنی جو ٹرائل کو ہے اس کو روک دیا ہے. اس کے اندر بھی اسی طریقے کے کانسیکوینسز سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ویکسینیشن کب آئے گی اور کس طریقے سے یہ اس کے مہاماری کا یا پینڈیمک کا خاتمہ ہوگا پوری دنیا سے. بہرحال جو ہمارے کو اسٹینڈرڈز آپریٹنگ پروسیجرز بتائے گئے ہیں یا ایس او پیز جس کو کہہ لیں وہ بتائے گئے ہیں کہ سینیٹائزیشن کا خیال رکھیں، ڈسٹینس کے اوپر رہ کے تھوڑا سا بات کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں اور جو اپنے اگر کوئی بھی ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں اور سیریس کنڈیشن کے اندر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی کہنا کچھ قابل از وقت ہے کہ معیشت کب باہر آئے گی، مگر جو اگر اس پہ دیکھا جائے تو کافی حد تک کہ پاکستان کے اندر ان چیزوں کے اوپر ابھی تک کیٹر کیا گیا ہے اور امید یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کے اندر بھی پاکستان کی معیشت اس کورونا وائرس کے پینڈیمک سے پاک صاف رہے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سے یہ پینڈیمک بہت جلد ختم ہو جائے اور عالمی معیشتیں اپنے استحکام کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.